ایسے اسٹوڈنٹس، آج ہم سیکنڈ لاسٹ اپنا، ویسے بک کا یہ لاسٹ ہمارا سیکنڈ لاسٹ ہے، ٹینڈرا ایکو سسٹم شروع کرنے والا ہے۔ ویسے ٹینڈرا بھی پڑھتے ہیں اور جلدی جلدی سے ہم ٹینڈرا پڑھتے ہیں، جلدی ٹینڈرا ایکو سسٹم پڑھتے ہیں ہم پھر صحیح پروناؤنس کرتے ہیں۔ اوکے، دس ایکو سسٹم از کریکٹرائزڈ بائی انٹینس کولڈ ود ویری شارٹ گروئنگ سیزن۔ یعنی دو باتیں دیکھی ہیں، یعنی کہ آپ نے ہائی لائٹ کر لینی ہے، انٹینس کولڈ یعنی کہ بہت زیادہ سردی ہوتی ہے، اور ان کا گروئنگ سیزن یعنی کہ اگنے کا جو سیزن ہے بہت چھوٹا ہوتا ہے، کم وقت میں اگتے ہیں اور بہت کم سائز میں بھی۔ آگے ہم بات دیکھتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک آرکٹک ٹنڈرا، دوسرا ہوتا ہے الپائن ٹنڈرا۔ اب جیسے ہمیشہ جلدی سے پڑھاتے وقت بھی بناتے ہیں، ارتھ کی لوکیشن کے اوپر نارتھ پول، نیچے ساؤتھ پول، اور ہماری لیفٹ سائڈ میں ویسٹ اور رائٹ سائڈ میں ایسٹ۔ تو درمیان میں جو لائن ہے وہ ایکویٹر کے قریب ہم نے بولا تھا کہ یہ والی لائن جو سب سے قریب ہے وہ ٹراپیکل ہے، اس کے بعد ٹیمپریٹ ہے، ٹیمپریٹ کے بعد جو علاقہ شروع ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں آرکٹک اوشن۔ ویسے وہاں سے گزرتا ہے اس لیے کہتے ہیں، لیکن آرکٹک علاقہ ہے۔ آرکٹک کے بعد آخری جو جگہ بچتی ہے وہ ہے پولز، یعنی کہ یہ چار ایریا میں آپ نے ڈیوائڈ کر لینا، ایک طرف ادھر بھی۔ اب جو آخر میں ہے پولز سے پہلے جو بائیومز ہے، جو زندگی ہے تو بہت تھوڑی لیکن ہے صحیح، تو اس کو کہتے ہیں آرکٹک ٹنڈرا، ٹھیک ہے۔ اور الپائن ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا، ہائی آلٹیچیوڈ، وہ بھی وہی ہے کہ بہت زیادہ بلندی پہ جائیں جہاں پر، تو وہیں پہ جو جنگلات ملتے ہیں وہ الپائنس کہتے ہیں۔ اب ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ آرکٹک یا آرٹک وہ ہوتے ہیں، ویسے میں آرکٹک پڑھ رہا ہوں اسپیلنگ کے لیے، ویسے آرٹک پڑھتے ہیں، یہ درمیان والا سی سائلنٹ ہوتا ہے۔ آرکٹک ٹنڈرا، دی آرکٹک ٹنڈرا از اے واسٹ ٹری لیس ریجن بورڈرنگ دی آرکٹک اوشن۔ یعنی کہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک تو اوشن جو گزر رہا ہے وہ آرکٹک اوشن ہے، اور دوسرا یہ ٹری لیس ہے، درخت نہیں ہے، جڑی بوٹیوں جیسے پودے ہوتے ہیں، یہاں پہ کچھ درخت بڑے بڑے نہیں نظر آتے ہمیں یہاں پہ۔ ڈسکرائب ٹائپ آف ویجیٹیشن ان ٹری لیس ہائی لیٹیچیوڈ بٹوین ٹائگا اینڈ پولر آئس کیپس۔ اب ٹائگا آپ کو کونیفرنس جب ہم نے الپائنز میں پڑھے تھے، ورلڈ ادھر بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا جو آرکٹک سے پہلے، یعنی کہ جو ہمارے پاس ٹیمپریٹ کے آخر میں جو درخت کونیفرس پائے جاتے ہیں ان کو ہم کہتے تھے ٹائگا۔ تو ٹائگا اور جو پولر کیپس یعنی کہ پولز کے بیچ جو علاقہ بھی ہم نے ہی ڈسکس کیا کہ پول سے پہلے اور ٹیمپریٹ کے بعد جو علاقہ تھوڑا سا آتا ہے اس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں یہ آرکٹک علاقہ ہوتا ہے، تو یہ ہوگا آرکٹک ٹنڈرا۔ آرکٹک ٹنڈرا اسٹریچز اکراس نارتھ امریکہ، یہ جگہ بتائی ہوئی ہے کہاں پہ، نارتھ یورپ، سائبیریا، ٹھنڈے علاقے ہیں یورپ کے۔ دوسرے جی الپائن کا ہم نے پہلے پڑھا، ہائی آلٹیچیوڈ پہ ہوتے ہیں۔ پاکستان میں اگر دیکھیں تو یہ کراکرم کی پہاڑیاں، کو ہندو کش، یہ ساری مری سے آگے جو ہم کراکرم کہتے ہیں، کراکرم کا خصوصاً چھوٹا پارٹ اس کو کہتے ہیں لیسر ہمالیہ، اور کراکرم جہاں پہ یہ کیٹو موجود ہے ساری، اور کو ہندو کش یہ افغانستان کی بیلٹ سے شروع ہوتی ہے۔ اب افغانستان میں ہم سنا ہوگا کہ دوسری پہاڑیاں مطلب کہ نان آئسی، لیکن یہ ہیں آخر میں جب یہ کنیکٹ ہوتی ہیں ساتھ میں تاجکستان کے ساتھ، تو اس جگہ پہ ان کی ٹھنڈی پہاڑیاں، اور یہ علاقہ پاکستان میں بھی KPK میں اندر کچھ ایڈ ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کو ہندو کش۔ پاکستان میں بھی اس کی جو چوٹی موجود ہے اس کا نام ہے ترچ میر، یہ آپ کے لیے انفارمیشن ایکسٹرا ہوگی۔ تو کو ہندو کش ان علاقوں میں یہ اس طرح کے ہمیں ایریا دیکھنے کو ملتا ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ، اگر آسان لفظوں میں آپ لکھنا چاہیں گے ٹنڈرا ایکو سسٹم کیا ہے، بولیں گے بہت ٹھنڈا، مگر حد سے زیادہ ٹھنڈا نہیں۔ جیسے پولز کے اوپر تو اتنی ٹھنڈ ہے، وہاں پہ زندگی نہیں ہے بالکل، اس سے پہلے یہاں پہ تھوڑی بہت بھی پلانٹ، تھوڑی بہت بھی اینیملز، برفانی جو جانور ہیں وہ رہتے ہیں، تو ایسی علاقوں ہم کہتے ہیں ٹنڈرا ایکو سسٹم، ٹھیک ہے۔ یہ اب تھوڑا سا انٹروڈکشن میں یہ لکھ سکتے ہیں۔ پلانٹ لائف، پلانٹ کیسے کرتے ہیں؟ پلانٹ گرو اونلی ڈیورنگ دی شارٹ سمر۔ اب وہ ہوتا تو سردی ہیں، لیکن کبھی جب جیسے یہاں پہ بہت سمر ہوتا ہے تو وہاں پہ ہوتی ٹھنڈا کے، لیکن اوورآل تھوڑا ٹیمپریچر بہتر ہوتا ہے، گرم تھوڑا سا پہلے سے گرم ہوتا ہے، تو وہیں پہ یہ جو ہے نا جو پلانٹس ہیں گرو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹری لیس ہے، درخت ہوتے نہیں ہیں، لکھ سکتے ہیں کہ کون سا ایسا یہاں پہ ہمارے پاس ایکو سسٹم میں جو ٹری لیس ہے، تو وہ ٹنڈرا ہے، ٹی سے ٹنڈرا، ٹی سے ٹری لیس۔ اور پلانٹ گرو کرتے ہیں بہت تھوڑا، کہتے ہیں ان سمر دی گراؤنڈ از کارپیٹڈ ود اسمال پیرینیل فلاورس، پیرینیل جو سدا بہار کھلتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ یہ نہیں لکھا کہ ہوتے نہیں ہیں، ہوتے ہیں، بہت تھوڑے سائز میں ہوتے ہیں، شارٹ ٹائم میں، یعنی جیسے تھوڑا سا سمر ٹائپ کا ایریا آتا ہے، تھوڑا سا گرم ماحول، وہاں پہ فوراً اگ جاتے ہیں، لیکن اگتے وقت یہ پورا سال کھلے رہتے ہیں۔
اور ڈوارف ہوتے ہیں، چھوٹے قد کے ہوتے ہیں. ولو بڑی فیمس لکڑی کے طور پہ کنسیڈر ہوتا ہے. ویسے یہ والی ولوز تو دوسری ہے، لیکن دوسری ولو جو مطلب ولوز کے ٹائپس ہوتے ہیں، ایک ڈرافٹس ہے، دوسری ایک لارج ہوتی ہے. لارج والی یہ پائی جاتی ہے ہمارے سوات والے ایریا میں اور یہ ایبٹ آباد. تو اس لکڑی سے زیادہ تر کرکٹ کا جو بیٹ ہوتا ہے نا، اس سے بنایا جاتا ہے. بہت اچھا بنتا ہے، مضبوط ہوتی ہے. بہت اچھے والے بیٹ، یہ جو لوکل ہوتے ہیں ہمارے، یہ والے نہیں. اوریجنل بیٹ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں لیدر بال، یہ جو پاکستان کرکٹ ٹیم کھیلتے ہیں، کرکٹ ٹیم، یہ ولو سے بنائے جاتے ہیں. دوسرے زیادہ تر کیکر سے بنائے جاتے ہیں یا پھر یوکلپٹ سے یعنی کہ سفیدے سے بنائے جاتے ہیں. ان سمر دی گراؤنڈ از کارپیٹ ود سمال پیرینیل فلاورز. اور یہ کہتے ہیں بہت سینٹی میٹر گرو کرتے ہیں، بہت چھوٹا، نو مور دین فیو سینٹی میٹر. بہت فیو سینٹی میٹر کی اتنا چھوٹا سا ہے. آپ جیسے آپ کے پاس وائٹ بورڈ مارکر ہے یا پھر دوسرا مارکر ہے، اس کی کیپ جتنے بڑے. تو ولو 10 سینٹی میٹر، 4 انچ بڑا. دیکھیں انچ میں بھی کنورٹ کر دیا، آپ کو کلیئر ہوگا. میں ہیوا ٹرنک 7 سینٹی میٹر، یعنی کہ چوڑا یہ 3 انچ ہو سکتا ہے اور لمبا یہ 4 انچ ہو سکتا ہے. کہتے ہیں اس کو اتنا بننے میں 50 سال لگتے ہیں. فرض کے کوئی انسان، ویسے تو انسان نہیں جاتا ہے ایسے ایریے میں، اتنی ٹھنڈ میں کون رہے گا. اگر انسان اپنی مجبوری کی وجہ سے جاتا ہے، مجبوریاں آگے ہم دیکھیں گے ہیومن امپیکٹ میں. جیسے پاکستانی جو سیاچن کا علاقہ ہے، جو گلیشیئر ہیں، یہی ساری یہی چیزیں ہیں. تو وہاں پہ بھی فوجی رہتے ہیں کہ دشمن کہیں سے بھی حملہ کر سکتا ہے. تو برف میں کیسے لڑنا ہے، آئس کے اندر کیسے لڑنا ہے، ٹھنڈی علاقے میں کیسے لڑنا ہے. تو آرمی کو ٹریننگ کے لیے وہاں پہ ملٹری بیس بنائی جاتی ہے، چوکی بنائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو جب وہ جاتے ہیں تو بسلی پیروں کے نیچے بھی آ جائے اور زیادہ رگڑا جائے تو سمجھ لیجیے اگر ایک 4 انچ کا پودا برباد ہوتا ہے تو گیس کریں کہ 50 سال کی اپنے پورا ایک وہ جو ایکو سسٹم نے محنت کی تھی ایک پودے کو بنانے میں، 50 سال پوری ضائع ہوگی. اور اگر تھوڑا بڑا ہو جائے، یعنی کہ اگر فٹ میں ہو جائے تو سمجھ لیجیے 100 سال پرانا درخت. تو ایسوں کو پھر ایسی جگہ پہ ہمیں ایکو سسٹم کا بہت زیادہ کیئر بھی کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ کہتے ہیں لائکن بھی موجود ہے، جس کو کہتے ہیں رینڈیئر موس. یہ ہم نے پڑھا ہوا بھی، رینڈیئر موس ہے یہ اصل میں لائکن، لیکن اس کو موس کہتے ہیں. موس جیسی دکھتی ہے، اگی ہوئی جیسی چھوٹی جھاڑیاں ہوتی ہیں. اور اس کو کیونکہ یہ لائکن ہوتا ہے، اب لائکن تو سینٹی میٹر میں ہی، اس کو یاد رسانی چاہیے، جلدی بن جاتا ہے. لیکن اس کو جو دوسرے اب جتنے بھی یہاں پہ جاندار رہتے ہیں، اچھا کیونکہ رینڈیئر جو ہے نا ایک ڈیر کی طرح ہوتی ہے، مطلب ہرن کی طرح بڑے سینگوں والی. اب پودے تو یہاں پہ اتنے مطلب سلو گرو ہو رہے ہیں اور ہیں بھی تھوڑے کہ ان کا پیٹ بھی نہ بھر پائے، تو لائکنس کو ایز اے فوڈ استعمال کرتے ہیں. دیکھیے لکھا ہوا لارج لیکن لائک رینڈیئر موس از فریکوینٹلی فاؤنڈ آن دی سرفیس آف دی ادر پلانٹس. انہی پودوں کے اوپر یہی پائی جاتی ہے. یعنی کہ پودے بہت تھوڑے ہوں گے، اگر ہمیں سبزی دکھے گی اگی ہوئی تو اصل میں وہ کیا چیز ہوں گی، لائکنز ہوں گے. انہی کو پھر پلانٹس اینیملز استعمال کرتے ہیں. اینیمل کون سے؟ ٹنڈرا از آلموسٹ لائف لیس، لگ بھگ زندگی نہیں ہے، بس چند ایک اینیمل ہے جو اتنی ٹھنڈ کو برداشت کر سکتے ہیں یہاں پہ سویئر ونٹر کو. بریف سمر، جب تھوڑا بہت ونٹر میں تو ہوتے نہیں ہیں کہ کوچ کر جاتے ہیں، جب وہ تھوڑا سمر آتے ہیں پلانٹس بھی گرو کرتے ہیں، جب تھوڑی برف پگھلتی ہے، یعنی کہ وہ جھرنے بہتے ہیں اور ٹمپریچر میں تھوڑی بہتری آتی ہے. کم سے یعنی کہ زیادہ ہوتا ہے، کم ٹمپریچر آپ کو پتہ ہے زیادہ ہوگا تو ٹھنڈک ہوگی، تھوڑا اوپر ہوتا ہے. اسمال پولز، چھوٹے چھوٹے تالاب بنتے ہیں، اسٹینڈنگ پولز. تو زندگی وہیں پہ پھر شروع ہو جاتی ہے. برڈز آتے ہیں، ڈکس آتے ہیں، گیز آتی ہیں، ٹھنڈک علاقے میں رہنے والی بگلے وغیرہ. ٹھیک ہے. موسٹ آف دی برڈز، ڈکس اینڈ دی گیز اینڈ دی میملس، جیسے کیریباؤ ہے، رینڈیئر، یہ اس طرح کے ہوتے ہیں جیسے مارخور ہوتا ہے. مائگریٹ بھی کر آتے ہیں ماڈریٹ علاقوں کے. ٹھنڈ آتی ہے تو دوسرے علاقوں کی طرف شفٹ ہو جاتے ہیں، ابھی کمی پھر اپنے ہیبیٹیٹ میں واپس آ جاتے ہیں. یہ اپنے کونچ کے بارے میں سنا، یہ بھی اس طرح بہت زیادہ نارمل ماحول میں رہتی ہے. جب وہاں پہ بہت زیادہ ونٹر ویکیشن آتی ہے تو سردیوں میں ادھر آتی ہے. ہمارے یہاں تو سردیاں ہوتی ہیں نا، لیکن وہ ان کو لیے وہ ایک قسم کا نا سمر ٹائپ ایریا ہوتا ہے. جو برف سے اس ایرے میں آتے ہیں تو یہاں پہ تو اوبیسلی سردی ان کو ویسے فیل نہیں ہوگی، تو اس لیے یہ جانور سردیوں میں ہی یہاں پہ کوچ کر کے آتے ہیں. چلیں بچے اب ختم کرتے ہیں اس ٹاپک کو. ہیومن امپیکٹ موسٹ فریجائل نازک ایریا ہے، گروئنگ میں اتنا ٹائم لگتا ہے تو نقصان زیادہ ہو سکتا ہے. سکارز ہیومن ایکٹیویٹیز کے تھوڑا سا بھی جیسے پیر بھی پڑا تو اس کے نشانات اور پڑے رہیں گے. بن کے وہاں پہ جو پلانٹ ہونا تھا وہ بھی لگ بھگ نہ ہی ہوگا اتنے سالوں میں، کیونکہ اگ رہا ہے بہت سلو رفتار سے. لوکلائز ایفیکٹ بھی ہے. فارچونیٹلی فار دی ٹنڈرا انہیبیٹنٹس دی امپیکٹ سویلائزیشن لوکلائڈ اراؤنڈ دی آئل ڈرلنگ. ہاں کہ انسان جاتا نہیں ہے، لیکن اگر کبھی جائے گا تو جیسے پہاڑوں میں تیل نکل رہا ہے تبھی وہ جائے گا، برفانی علاقوں میں رہے گا، لیکن تیل
اتنا قیمتی ہوتا ہے تو ایسی انوائرمنٹ میں مجبوری کے بطور ہی رہ رہا ہے. پائپ لائنز ہیں، اگر وہاں پہ کوئی گیس پائپ لائن ہے وہاں سے گزارنی ضروری ہو گیا اور کوئی جگہ ہی نہیں ہے. مائنز ہیں، کچھ چیزیں کھودی جا رہی ہیں وہاں سے، کوئی منرل نکالے جا رہے ہیں، کچھ ملٹری بیسز ہیں. تو ٹھنڈی علاقوں میں عام گھریلو گھر نہیں ہوتے، یعنی کہ لوگ رہائش نہیں کر سکتے، اتنی زیادہ سردی ہوتی ہے. مگر ان کاموں کے لیے اوپر ذکر کیا گیا ہے، پائپ لائن بچھانا یا پھر ڈرلنگ کرنا، کھودنا، ٹھیک ہے، مائن وغیرہ، یا پھر وہ کانکنی کرنا، اور ملٹری بیسز یا آرمی کا کوئی چوکی بنانا، مجبوری میں یہ کام کیے جا سکتے ہیں. آخر چھوٹا سا اوور آل ایک سمرائز کر کے لکھا ہوا ہے، آسان سا پڑھ سکتے ہیں. گرین لینڈز ہیو بین، یعنی انسان کیا کرے کچھ سسٹم میں، ہیو بین کنورٹڈ ٹو ایگریکلچر لینڈ، قدرتی جو سبزہ زار تھے ان کو تبدیل کیا جا رہا ہے زرعی زمینوں کے اندر. ووڈز آر ایلیمینیٹڈ فرام دی کراپس، فصلوں سے لکڑیاں کاٹی جا رہی ہیں. یہ تو آپ کے سامنے ہو رہا ہے، اتنا درخت کاٹے جا رہے ہیں، لیکن وہ اس کا نیچر کا سائیکل بہت اچھا ہے. قدرت اپنے آپ کو مینٹین کرنے پر، ورنہ اتنے درخت روز بکتے ہیں. کہ رشتہ دار یہ کام کر رہے ہیں، بتاتا ہے کہ روز کتنی وہ من جو ہے نا لکڑی کو خریدتا ہے، کٹ نئے درخت کو پھر وہ بیچتا ہے. اور یہ ایک کے نہیں ہزاروں کے اگزامپل ہے. لیکن نیچر یہاں پہ الحمدللہ ہماری جو سوائل ہے ضلع مظفر گڑھ کی ہے، بہت زیادہ فرٹائل ہے، زرخیز زمین ہے، تو یہاں پہ فیل نہیں ہوتا. لیکن آپ ایک چیز دیکھیں، کھجور کا درخت، لوگوں نے اس کو کھانا شروع کر دیا، اس کو اگنے میں بہت سال لگتے ہیں. دوسروں کی نسبت نا وہ زیادہ سلو گروئنگ ہے، سلو گروئنگ کو تو وقت لگتا ہے. کھجور کے درخت کو بہت، وہ اس لیے دیکھیں لوگ کاٹتے آ رہے ہیں، وہ کم ہوتے. دوسرے درخت تو اپنے آپ کو پھر بھی دوبارہ سے ریہیبٹ کر پاتے ہیں، دوبارہ اگ جاتے ہیں، ری گرو ہو سکتے ہیں. مگر یہ درخت جو سلو ہے اس کی دیکھیں تعداد بہت کم ہوتی ہے، بہت کم ہو گئی ہے. پہلے ایرے میں پہلے ٹائم ایسے 10 سال پہلے بہت زیادہ تعداد میں کھجور ہوتے تھے. ضلع مظفر گڑھ کی پہچان ہے کھجور. لیکن ایسا ایسا جتنی رفتار سے کٹا جا رہا ہے، آنے والے 10-20 سالوں میں تو بہت شاد ناظر ہمیں یہ دکھیں گے. فورسٹ اور کٹ فار دی ووڈس، لکڑی کے لیے درخت کاٹے جا رہے ہیں یا پھر فیول حاصل کرنے کے لیے. ڈیزرٹیفیکیشن از فیسیلیٹیڈ بائی دی ایکسیسو ڈرلنگ سے، یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں ڈرلنگ سے بھی، یعنی کہ صحرا زدگی میں اضافہ ہو رہا ہے. وہاں پہ ہم بنجر بنا رہے ہیں زمین کو. پریڈیٹری اینیملز کو کلڈ کر رہے ہیں ٹو پروٹیکٹ ڈومیسٹک اینیملز کو. پریڈیٹر ہیں، اب آپ کو پتہ ہے، پرے اور پریڈیٹر بھی دوسرے کو مینٹین کرتے ہیں. اچھا یہاں پہ لفظ مطلب دونوں کے ریلیشن ہے. نیچر یہ ہم نے پڑھا تھا نا، پریڈیٹر اور پرے کا ریلیشن شپ. ایک کھانا شروع کرتا ہے، پھر پرے بڑھ جاتا ہے، پھر پرے کو پریڈیٹر کھاتا ہے، پریڈیٹر بڑھ جاتا ہے. پریڈیٹر جب بڑھ جاتا ہے تو اس کی خوراک کم ہو جاتا ہے، وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو پرے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو ہم نے کہتے ہیں اس طرح نیچر ایک دوسرے کو بیلنس کرتی ہے. ہم نے پہلے اس کو ڈسکس کیا ہوا ہے. تو ہم نے پریڈیٹر مارنا شروع کر دیا جس سے پرے بڑھ گیا. میں اس کے آسان میں ایگزامپل لیتا ہوں، جیسے ہم برڈز کو لوگ شکار کرنے جا رہے ہیں. اب برڈز کھاتے کیڑے مکوڑوں کو. اب جب برڈز نہیں ہیں تو کیڑے مکوڑے بہت زیادہ تعداد میں، اس لیے ہر فصل کے اندر کیڑے لگے ہوئے ہیں، فصل اچھی نہیں ہو رہی. یہی ریزن کہ ہم نے ان کا پریڈیٹر ہی برباد کر دیا. گیم اینیملز کو بھی کل کیا جا رہا ہے، ان کی جلد کو بیچا جا رہا ہے، ان کے ٹسک، ان کے جو اندر سے جو رطوبت نکلتی ہے اس کو بھی نکالا جا رہا ہے. تو ہم اپنے پیسے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے یہ سارا کچھ کیے جا رہے ہیں. اور انوائرمنٹ کے اندر جو نیچر نے چیزوں کو سائیکل بنایا ہوا ہے، اس سے نیچر کو بڑا ہی ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے. تو کوشش کریں انوائرمنٹ کو بہتر رکھیں. زندگی میں کم سے کم اپنے ہاتھ سے ایک درخت ضرور اگائیے اور اس کی پرورش بھی کریں. جتنے سال آپ کر سکتے ہیں، 3 سال 4 سال، جب تک وہ ایک میچور درخت میں بدل جاتا ہے، ایک سیڈلنگ سے بڑا درخت، تو تب تک وہ نیچر خود ہی سنبھال لے گی. تو ضرور ایک درخت ایک صدقہ جاری ہے. جس طرح کسی کو اچھا علم دینا، علم پہنچانا ایک صدقہ جاری ہے، نفع بھرا علم دینا، تو اسی طرح ایک درخت اگانا بھی صدقہ جاری ہے، کیونکہ وہ آکسیجن پرووائڈ کرے گا جب تک وہ رہے گا. تو ضرور اپنے ہاتھ سے ایک ڈریم بنائیے. جب بھی آپ کو وقت ملے، گھر میں، کھیت میں، جہاں بھی آپ کو موقع ملتا ہے، اپرچونیٹی ملتی ہے، ضرور نیچر کے اندر اپنا حصہ ڈالیے. شکریہ.